بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمله أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة
ينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الرحب ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد آسمانوں سے خوب برستا ہے زیر خنجر یہ کون پیاسا ہے آسمانوں سے خوب برستا ہے کاپ اٹھتا ہے دل فضاؤں کا شب کو مقتل میں کون روتا ہے آسمانوں سے خوب برستا ہے یا علی آئیے مدد کے لیے دشمنوں میں حسین تنہا ہے آسمانوں سے خوب برستا ہے مر گئے رن میں کیا علی اکبر
شے کی آنکھوں میں کیوں اندھیرا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، آگے آگے چلا پسر مرنے، پیچھے پیچھے ضعیف بابا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، گھر میں قطرہ نہیں ہے پانی کا، تشنہ لب 3 دن سے کنبا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، کیا نہائے ہے خون میں قاسم، غم میں ڈوبی ہوئی جو کبرا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، دست سرور پہ ادھر اصغر، اور ادھر ماں کا دل لرزتا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، بین تھے ماں کے علی اصغر، آ بھی جاؤ کہ خالی جھولا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، کیا چھینے ہیں گوہر سکینہ کے، خون کانوں سے کیوں ٹپکتا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، سر سے زینب کے چھن رہی ہے ردا، یہ ستم کربلا میں کیسا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، چھد گئی مشک بہہ گیا پانی، خالی کو لیے سکینہ ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، دل کو تھامے حسین بیٹھے ہیں، لاش کڑیل جواں کا اٹھتا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، کیوں نہ بے چین ہو دل زینب، بے کفن شاہدی کا لاشا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، جانے کب آئیں گے علی اکبر،
منتظر مدتوں سے صغرا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، ظلم کیا کیا ہوئے کسے معلوم، پوچھو زینب سے کربلا کیا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، یہ ہے میدان کربلا سے مہنگا پانی ہے، خون سستا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے۔ نعرہ صلوات کہ زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیے بغیر، زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیے بغیر جنت کوئی نہ جائے گا ایسا کیے بغیر، زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیے بغیر جنت کوئی نہ جائے گا ایسا کیے بغیر، دیتا ہے بھیک آج بھی زہرا کا خاندان، دیتا ہے بھیک آج بھی زہرا کا خاندان، انسان کے ضمیر کو رسوا کیے بغیر، دیتا ہے بھیک آج بھی زہرا کا خاندان، انسان کے ضمیر کو رسوا کیے بغیر، حق مانگنا بھی حکم خدا ہے کہ فاطمہ، حق مانگنا بھی حکم خدا ہے کہ فاطمہ، خاموش کیسے رہتی تقاضا کیے بغیر، حق مانگنا بھی حکم خدا ہے کہ فاطمہ، خاموش کیسے رہتی تقاضا کیے بغیر، اور ہرگز نظر نہ آئیں گی زہرا کی عظمتیں، ہرگز نظر نہ آئیں گی زہرا کی عظمتیں، دل کو کلام پاک کے جیسا کیے بغیر، کہ ہرگز نظر نہ آئیں گی زہرا کی عظمتیں، دل کو کلام پاک کے جیسا کیے بغیر، سیلاب نظر آتے ہیں گوہر نہیں ملتا، سیلاب نظر آتے ہیں گوہر نہیں ملتا، ہر آنکھ میں اشک غم سرور نہیں ملتا، ہر آنکھ میں اشک غم سرور نہیں ملتا، سینوں میں نہیں ڈھونڈیے حیدر کے فضائل، کہ سینوں میں نہیں ڈھونڈیے حیدر کے فضائل، مٹی کے مکانوں میں سمندر نہیں ملتا، کہ سینوں میں نہیں ڈھونڈیے حیدر کے فضائل، مٹی کے مکانوں میں سمندر نہیں ملتا، مٹی کے مکانوں میں سمندر نہیں ملتا، مٹی کے مکانوں میں سمندر نہیں ملتا، اور صدیوں سے زمانے کی نظر ڈھونڈ رہی ہے، کہ صدیوں سے زمانے کی نظر ڈھونڈ رہی ہے، بھائی کوئی عباس سے بہتر نہیں ملتا، صدیوں سے زمانے کی نظر ڈھونڈ رہی ہے، بھائی کوئی عباس سے بہتر نہیں ملتا۔ آواز بلند درود بھیجیں آپ سب، اللہم صلی علی محمد۔ کہ غم حسین سے جس دل کو پیار ہوتا ہے، شعر ملاحظہ فرمائے کہ غم حسین سے جس دل کو پیار ہوتا ہے، وہ خوش نصیب بڑا باوقار ہوتا ہے، وہ خوش نصیب بڑا باوقار ہوتا ہے، کسی کو دیتا ہے نام حسین دل کا سکون، کسی کو دیتا ہے نام حسین دل کا سکون، کسی کے واسطے خنجر کی دھار ہوتا ہے، کسی کے واسطے خنجر کی دھار ہوتا ہے، اور شہید کرب و بلا کا لہو مسلمانوں، شہید کرب و بلا کا لہو مسلمانوں، چھپاؤ لاکھ مگر آشکار ہوتا ہے، کہ چھپاؤ لاکھ مگر آشکار ہوتا ہے، جو شام و کوفہ میں ہوتا ہے خطبہ زینب، جو شام و کوفہ میں ہوتا ہے خطبہ زینب، علی کے علم کا آئینہ دار ہوتا ہے، علی کے علم کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور قمر سنا ہے ذکر تبسم اصغر، کہ قمر سنا ہے ذکر تبسم اصغر، اداء دین کے لیے ذوالفقار ہوتا ہے، اداء دین کے لیے ذوالفقار ہوتا ہے۔ آواز بلند نعرہ صلوات بھیجیں۔ کہ علی کا نام بھی لے لوں تو یہ عبادت ہے، علی کا نام بھی لے لوں تو یہ عبادت ہے، یہی تو خون کی پاکی کی بھی علامت ہے، کہ علی کا نام بھی لے لوں تو یہ عبادت ہے، یہی تو خون کی پاکی کی بھی علامت ہے، نبی سے عشق ہے بغض علی بھی، نبی سے عشق کا دعویٰ ہے بغض حیدر بھی، یہ حال جس کا ہے اس پر خدا کی لعنت ہے۔
ایک بس یزید ملعون کے بارے میں. آؤ تمہیں سناؤں میں قصہ یزید کا، میں نے بنا کے رکھ دیا کیا کیا یزید کا. کیسے بتاؤں آپ کا سزرا یزید کا، خون نجس لیے ہے گھرانہ یزید کا. دی قاتل حسین کو مختار نے سزا، دی قاتل حسین کو مختار نے سزا، زندہ بچا نہ ایک بھی چمچہ یزید کا. گوگل پہ سرچ ہوتا ہے ہر روز ہی مگر، گوگل پہ سرچ ہوتا ہے ہر روز ہی مگر، وہ بھی نہ ڈھونڈ پایا ابا یزید کا. نعرہ صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والمنافقین والکافرین والعاصین. وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد. اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الأطیبین الأنجبین الأطہرین الأکرمین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. لا سیما بقیت اللہ الأعظم فی الأراضین. روحی و ارواح العالمین لطراب مقدمہ الفداء. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. صلوات بھیجیے گا پر محمد وآل محمد. حاضرین و ناظرین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم مغفور جناب محمد عامر حیدر حسین ابن مرزا ابو تراب علی خاں مرحوم کی روح کو ارسال فرما دیں. اور بانی مجلس کی اجازت سے گزارش کروں گا کہ اس سورہ فاتحہ کے ثواب میں معروف نقیب اور شاعر اہل بیت جناب قیصر جونپوری صاحب کو بھی شامل فرما لیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کذالک اللہ رب. اللہم صلی اللہ علیہ. عزیزان گرامی، ایک مرد مومن علالت کے بعد دار فانی کو وداع کہہ گیا اور
جو عزادار بھی تھا اور وزادار بھی تھا اور پروردگار کے نزدیک محبوب بھی تھا۔ جناب موسیٰ کلیم خدا کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب موسیٰ نے اپنی زندگی میں 3500 مرتبہ خداوند کریم سے گفتگو کی، اور ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے اپنے پروردگار سے پوچھا کہ خدایا جب تو کسی کو چاہتا ہے تو اسے دیتا کیا ہے؟ اس موقع پر آواز قدرت آئی تھی، موسیٰ میں جسے پسند کرتا ہوں اسے بیٹی دیتا ہوں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ پیغمبر خاتم نبی آدم سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبیب کبریا یا حبیب خدا کہا گیا۔ مرحوم 5 بیٹیوں کے باپ تھے۔ دیکھیے قرآن مجید میں 1200-1400 آیات ہیں، موت، عذاب، آخرت، جنت، جہنم، برزخ، قیامت، حتیٰ آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی حفظ اللہ نے قیامت کے 70 نام لکھے ہیں۔ جناب آیت اللہ العظمیٰ جعفر سبحانی حفظ اللہ نے قیامت کے 40 نام لکھے ہیں، اور خود ملا محسن فیض کاشانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے قیامت کے 40 نام لکھے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس قیامت کے لیے مختلف ناموں کا پروردگار نے انتخاب کیا ہے، اور موت کا موضوع اور سبجیکٹ اتنا اہم ہے کہ علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بہار الانوار کی جلد نمبر 6، جلد نمبر 7، جلد نمبر 8 یعنی 3 جلدوں کو اسی موضوع سے مخصوص قرار دیا ہے، تاکہ انسان متوجہ رہے کہ آج نہیں تو کل اس کا بھی نمبر آنا ہی ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو بھی ابدی حیات کا مالک نہیں بنایا ہے، آپ کو بھی مالک کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے۔ پھر یہ کفار و مشرکین، ظالمین، برسر اقتدار، حکمران جماعت جو بھی ہو، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس موت کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا۔ امیر المؤمنین روایت کہتی ہے بعد نماز مغربین مسجد کوفہ میں بلند آواز سے 3 مرتبہ کہتے تھے ایھا الناس تجہزوا رحمکم اللہ، اے لوگوں اپنے آپ کو آمادہ کر لو، اللہ تم پر رحمتوں کا نزول کرے۔ فقد نودی فیکم بالرحیل، کیونکہ تمہارے لیے بھی رحلت کی صدا گونج اٹھی ہے، اور کبھی نہ کبھی تم بھی لقمہ اجل بننے والے ہو۔ ایک روایت اور پیش کروں اور پھر میں اصل موضوع تک آ جاؤں۔ روایت کہتی ہے کہ پیغمبر خاتم نے اصحاب کے درمیان سوال کیا کہ عقل مند ترین انسان کون ہے؟ تو ظاہر سوال پیغمبر اعظم کر رہے ہیں، لیکن اصحاب پیغمبر میں تھے ایسے جلیل القدر اصحاب، جن میں آپ صدیق امت کہہ سکتے ہیں جناب ابو ذر غفاری کو، منا اہل البیت کا مصداق تھے سلمان فارسی، عثمان ابن مظعون۔ یہ وہ معتبر اصحاب جو نبی کے سامنے لب کشائی نہیں کر سکتے، سب نے کہا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اس موقع پر نبی خاتم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ عقل مند ترین انسان وہ ہے جو اپنی موت کو زیادہ یاد کرنے والا ہو۔ البتہ موت یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان موجودہ دور میں گھٹن محسوس کرے اور پھر کہے ہم مر جائیں تو اچھا ہے، نہیں، بلکہ انسان یہ تصور رکھے کہ آج نہیں تو کل مالک کی بارگاہ میں جانا ہے، اور بہرحال یہ دنیا ایک پل کے مانند ہے جس سے گزرنا ہے، اور ابدی زندگی پروردگار کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد۔ تو عزیزان گرامی، عقل مند ترین انسان کون ہے جو اپنی موت کو یاد؟ بعض افراد ہمارے درمیان کہتے ہیں جب مریں گے تب دیکھا جائے گا، ابھی زندہ ہیں تو ابھی موت کا تذکرہ کر کے اپنا ذائقہ کیوں خراب کریں؟ دیکھیے، ہیں اس روئے زمین پر ایسے افراد جو امام زمانہ کو نہیں مانتے، لیکن کیا امام آخر کے فیوض و برکات سے بے بہرہ ہیں؟ مانے نہ مانے، بہرحال امام آخر کے فیوض ان تک پہنچ رہے ہیں۔ اسی طرح ہم موت کا تذکرہ کریں نہ کریں، بہرحال موت آنے والی ہے۔ سورہ مبارکہ جمعہ، آج آپ نے نماز جمعہ میں سنا، قل ان
قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے جس موت سے یہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں ان قریب یہ ان سے ملاقات کرنے والی ہے۔ امیر المؤمنین نے بھی نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 143 میں ارشاد فرمایا والحرب منہ موافاتہ، جس موت سے یہ بھاگ رہے ہیں وہ موت بہرحال اپنے چنگل میں انہیں گرفتار کر کے رہے گی۔ تو ہمیں اور آپ کو بہرحال مرنا ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ جب ہمارا کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہوتا ہے، وہ بھی جس کے ہاں خوشی کی تقریب ہو کل، دیکھیے بعض توہمات ہمارے سماج میں ایسے پائے جاتے ہیں کہ جس کا کوئی ابھی تک توڑ مل ہی نہیں سکا ہے، اور بیجا رسومات۔ انہی توہمات میں ایک توہم کیا ہے، مثلا اگر کسی کی ایسے مواقع پر بالفرض ناگہانی موت ہو جائے تو نہ جانے کس کس قسم کی چیمی گوئیاں ہوتی ہیں۔ ایک انگلش دانشور گزرا ہے جس کا نام ہے ویلٹر، پڑھیے آپ کتابوں کو۔ ویلٹر نے توہمات اور خرافات کے سلسلے میں مفصل ضخیم کتاب لکھی ہے اور بہت عمیق گفتگو کی ہے، اور یہ توہمات و خرافات ہر سماج میں، ہر دور میں، دور پیغمبر سے لے کر آج تک اور رہتی دنیا تک پائے جائیں گے۔ ویلٹر نے لکھا ہے کہ میرا ایک دوست تھا جس کے پاس ایک پلاٹ تھا اور وہ پلاٹ خالی پڑا ہوا تھا، ہم سب پیچھے پڑے ہوئے تھے، بھیا اس پہ مکان بنا لو تاکہ رہنا شروع کر دو۔ بے حد اصرار کے بعد ہمارے دوست نے سنگ بنیاد رکھنی چاہیے، لیکن اتفاق یہ ہے کہ جیسے ہی اس نے پھاوڑا مارا ہے کہ زمین کھودے نیو رکھنے کے لیے، پھڑوا ٹوٹ گیا، اور وہ یہ کہتا ہوا پلٹ آیا کہ یہ زمین منحوس ہے لہذا یہاں مکان نہیں بنائیں گے۔ کچھ عرصہ پھر گزر گیا، پھر ان لوگوں نے اصرار کیا اپنے دوست سے، بھائی مکان بنا لو۔ اس نے پھر ہمت کی، اور جب مکان بنانا چاہا تو اتفاقاً اس کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب پھر وہی ذہن میں گردش کر رہا ہے، نہیں یہ زمین نحوست والی زمین ہے، یہاں مکان۔ آپ انصاف سے بتائیے، پھاوڑے کے ٹوٹنے میں اور موت میں کیا کوئی ربط پایا جاتا ہے؟ کسی کی موت میں اور مکان بنانے کے درمیان کیا کوئی ربط پایا جاتا ہے؟ ہاں البتہ یاد رکھیے گا میرے عزیزوں، بعض مواقع پر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں متوجہ کیا ہے، حتیٰ احادیث میں ملتا ہے کہ جس دور میں زنا زیادہ ہوگا زلزلے زیادہ آئیں گے، یا اس قسم کی زیادہ تعبیرات اور مختلف تعبیرات آپ کو مل جائیں گی۔ تو وہاں اب ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ آخر زلزلے میں اور اس گناہ کے کیا ربط پایا جاتا ہے، یہاں اپنے سر تسلیم کو خم کر دینا ہے کہ ہے ایسی ذات جس نے ان حادثات کی جانب ہمیں متوجہ کرایا ہے۔ بہرحال خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مرحوم کے پسماندگان بالخصوص ان کی بیٹیوں کو اللہ صبر جمیل عنایت فرمائے۔ جناب ابراہیم خلیل خدا سے یہ پوچھا گیا تھا ان کے بڑھاپے میں، ان کے کبر سنی میں، ضعیفی میں، ان کی پیری میں کہ کوئی آرزو، تو انہوں نے بس ایک جملہ کہا تھا، بس میری آرزو یہ ہے کہ مجھے اللہ ایک بیٹی دے دے، کیونکہ بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوا کرتی ہیں۔ یہ جملہ کس کا ہے؟ جناب ابراہیم خلیل خدا کا۔ گوہر ایجنسی ہمارے قاسم بھائی مجلس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اسی جگہ پر سامنے میں نے ایک مجلس ٹوٹل اسی موضوع پر پڑھی تھی کہ آخر بیٹیوں کی کیا اہمیت ہے، اور پیغمبر خاتم نے اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان کیا ہے ایک بیٹی والے باپ کے لیے۔ یاد رکھیے گا، جسے اللہ 3 بیٹیاں دے دے یا اس سے زیادہ، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ بغیر حساب و کتاب کے ایسا انسان براہ راست جنت میں جانے والا ہے۔ اور پھر کیوں نہ ہو ایسا، ہم اور آپ خاتون محشر، شفیع روز جزا، سید نساء عالمیان، ام ابیہا، ام الائمہ، شجنت المصطفیٰ، صدیق طاہرہ بنت پیغمبر حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ماننے والے ہیں۔ وہ جناب زہرائے مرضیہ جن کے لیے بہت خوب کہا ہے ڈاکٹر پیام اعظمی نے کہ متاع حق و صداقت ہیں فاطمہ زہرا، خدا کے دین کی عزت ہیں فاطمہ زہرا، رئیس محفل عطرت ہیں فاطمہ زہرا، امیر ملک طہارت ہیں فاطمہ زہرا، طہارتوں میں پلی آیتوں میں کھیلی ہیں، علی ہیں 12 مگر فاطمہ اکیلی ہیں۔ ہمارا سلام کا تحفہ پہنچے بارگاہ شہزادیوں کونین تک۔ میں آ جاؤں اصل موضوع تک۔ دیکھیے ابھی ہم نے اور آپ نے کل کی تاریخ میں جشن منایا ہے ذو الصفینات، میر کاروان حسینی،
سید الساجدین زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا توجہ کیجیے گا، امام سجاد کی ولادت باسعادت کا۔ البتہ یہ تاریخ وہ ہے جو ہمارے یہاں بر صغیر میں مشہور ہے، 15 تاریخ، وگرنہ ایران اور دیگر ممالک میں ماہ شعبان کی تاریخ ہے۔ اس لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ آواز قدرت آئی قرآن مجید میں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ کامیابی کس کے قدم چومے گی؟ الہی رحمتیں کس کے شامل حال ہوں گی؟ الہی فیوض و برکات سے کون بہرہ مند ہوگا؟ جو نبی یہ امی کا اتباع کرنے والے ہیں۔ وقت نہیں ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا پرسوں جو مجلس پڑھا ہوں گرلز کالج میں وہاں پر بیان کروں کہ قرآن مجید نے 2 طرح کے کیریکٹر کو بیان کیا ہے۔ آپ کو ان کی پیروی کرنا ہے، ان کو پیروی نہیں کرنا ہے، اسے ہی چھوڑ رہا ہوں۔ پیروی کس کی کرنے والے ہیں؟ نبی امے کی۔ کون ہے نبی امی؟ جس کا تذکرہ موجود ہے توریت میں بھی، انجیل میں بھی۔ وہ نبی جس کا کام ہے یأمرہم بالمعروف، کیا کام ہے؟ امر بالمعروف کرنا اور نہی از منکر کرنا۔ ہمارے سماج میں امر بالمعروف اور نہی از منکر کو بالکل ترک کر دیا گیا۔ آپ کو بتاؤں، شکاگو کے ریلوے اسٹیشن پر ایک غیر مسلم پروفیسر، ظاہراً نام تھا مائیکل کاک، شاید گوگل پہ آپ سرچ کیجئے مل جائے گا، کھڑا ہوا، اس نے کیا دیکھا؟ ایک جوان خاتون پرس ٹانگے ہوئے ہے، کچھ جوان آتے ہیں اوباش قسم کے، اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، وہ خون سے لت پت ہو جاتی ہے، اس کا پرس لے کر بھاگ جاتے ہیں۔ اب مائیکل کاک دور سے سوچ رہے ہیں کہ اتنے افراد گزر رہے ہیں، کوئی ایک نہیں کہ جو اس خاتون کا دفاع کرے، کوئی ایک نہیں جو اس خاتون کی محافظت کے لیے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ انہوں نے ریسرچ شروع کی کہ آخر دنیا میں جتنے مکاتب فکر ہیں، کس مذہب نے، کس دھرم نے، کس مکتب فکر نے سب سے زیادہ امر بالمعروف اور نہی از منکر کی تلقین اور ترغیب دلائی ہے۔ سارے مذاہب کو انہوں نے مطالعہ کر ڈالا، آخر میں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جس مذہب و مکتب نے سب سے زیادہ اچھائیوں کی ترغیب دلائی ہے اور جس مذہب و مکتب نے سب سے زیادہ برائیوں سے روکنے کی طرف اپنے قدم کو آگے بڑھایا ہے، وہ کوئی اور نہیں سوائے مکتب قرآن یعنی مکتب دین مبین اسلام کے۔ انہوں نے کتاب لکھی، اور وہ کتاب کہاں سے چھپی ہے؟ حرم سامن الحجج، غریب طوس، معین الضعفاء، غریب الغرباء، یعنی مشہد مقدس حرم امام علی رضا علیہ السلام سے۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ امر بالمعروف، یہ روکنے اور ٹوکنے کا سلسلہ بہرحال جاری و ساری رہنا چاہیے۔ ایام اعزا پر میں اس موضوع پر مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں گفتگو کر چکا ہوں، تکرار نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد پروردگار کہتا ہے یحل لہم الطیبات، نبی کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے طیب و طاہر چیزوں کو حلال بنا کر پیش کرتا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور بری چیزوں کو حرام بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ پیغمبر ہیں جنہوں نے صراحت کے ساتھ اعلان کیا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف وحی الہی کا تابع ہوں، نہ مجھے کچھ گھٹانے کا حق ہے نہ کچھ بڑھانے کا حق ہے۔ وہ اور صاحب تھے جو کرسی پر بیٹھنے کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں 2 قسم کے نکاح رائج تھے، میں ان میں سے ایک کو حرام قرار دیتا ہوں۔ آپ بتائیے، اگر نبی اپنی طرف سے شریعت میں دخل اندازی کر کے کسی چیز کا اضافہ کر دیں تو نبی نبی نہیں رہ سکتے، اگر کم کر دیں تو نبی نبی نہیں رہ سکتے، تو خلیفہ خلیفہ کیسے رہ سکتا ہے؟ عالم اسلام کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ پھر پروردگار نے کہا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ انبیاء کیوں آئے ہیں؟ نبی آدم کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری کیا ہے؟ کہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی انسانیت کو نجات عطا کریں۔ توجہ کیجئے گا، جہاں تک میں لانا چاہتا تھا، کیا واقعی میں ہم اور آپ زنجیروں سے آزاد ہو چکے ہیں؟ کیا واقعی معنی میں ہم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم امام الاحرار، سید الشہداء، نواسۂ رسول الثقلین امام حسین کے ماننے والے ہیں؟ کیا واقعی معنی میں ہم نے امام حریت کو پہچانا ہے؟ کیا واقعی معنی میں ہم حریت والے لوگ ہیں؟
آج کے دور میں جو حریت کا کانسیپٹ اور تصور پیش کیا جاتا ہے اور جو اس کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے اور جو تعریف کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ مثلا میں انگلش رائٹر اور دانشور کا نام لے رہا ہوں، ہیکل اور راسل، جنہیں ہمارے برادران جانتے ہوں گے. انہوں نے بیان کیا کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہے وہ اسے مل جائے. توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، کسی کو دولت چاہیے تو اس کے پاس دولت کی بھرمار ہونی چاہیے، وہ 1 نمبر کا پیسہ ہے کہ 2 نمبر کا، اس سے بحث نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بسا اوقات وہی افراد جو دوسروں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، صف نماز میں پہلی صف میں نظر آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں خدایا تیرا شکر کہ تو نے میری روزی مجھ تک پہنچا دی. سلام کا تحفہ پہنچے بارگاہ سرکار رسالت مآب تک، جنہوں نے 14 صدیوں پہلے رہنمائی کر دی تھی. کسی کے ایمان کو پرکھنا ہو تو لا تنظروا الی طول رکوعہم ولا الی سجودہم، لمبے لمبے رکوع، طولانی سجدے، بہترین نمازوں کو دیکھ کر فیصلہ مت کر لینا کہ ایمان کا بڑا پختہ ہے. بل تنظروا الی صدق الحدیث و اداء الامانہ، یہ دیکھنا کہ گویائی میں صداقت ہے یا نہیں، لین دین کر کے دیکھنا کہ معاملات میں کیسا ہے وہ انسان. کہا آزاد کون ہے؟ جو چاہے وہ اسے مل جائے. رہنے کے لیے مکان چاہیے، پہلے رجسٹری ہو چکی ہے، معلوم ہے بھائی کی زمین ہے، لیکن اس کے باوجود قبضہ کر لیا. اور مجھے حیرت ہوتی ہے اپنے اس سماج پر کہ جہاں جب عزیز رخصت ہو جاتا ہے تو بعد والے کیا کہتے ہیں کہ چچا مرحوم ایسا کہہ گئے تھے، ہمارے فلاں عزیز ہمارے لیے ایسا کہہ گئے تھے. سنیے گا آپ روایت کیا کہتی ہے، توجہ کیجئے گا. روایت کہتی ہے نبی آدم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، پیغمبر نے نماز جنازہ پڑھی، مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کر دیا گیا. توجہ کیجئے گا. جب وہ جنازہ دفن کر دیا گیا اور پیغمبر آدم چلے گئے، عصر کے وقت پیغمبر نے کیا دیکھا؟ مرنے والے کے بچے ہاتھ میں کٹورا لے کر بھیک مانگ رہے ہیں. پیغمبر کہتے ہیں ابھی تو تمہارے ابا کو ہم نے سپرد لحد کیا، ابھی اس کی نماز جنازہ پڑھی ہے، اتنی جلدی تم آ گئے؟ لوگوں سے سوال کرنے لگے. سنیں گے آپ روایت کیا کہتی ہے؟ روایت کہتی ہے مرنے والے کے پسماندگان اور بچوں نے یہ جواب دیا، یا رسول اللہ ہم کریں تو کیا کریں، ہمارے ابا نے ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا، سب راہ خدا میں وقف کر کے گئے ہیں. نبی آدم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پہلے اس بات کی اطلاع مل جاتی تو میں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت نہ دیتا. ایک طرف نبی کا یہ کردار ہے، دوسری طرف نبی کا کردار کیا ہے؟ حریص علیکم. نبی یہ چاہتے تھے کہ دنیا میں کوئی غیر ہدایت یافتہ نہ ہو. سنیے گا، جب نبی آدم کے پاس کوئی یہودی گرفتار کر کے لایا جاتا تھا، پیغمبر پوچھتے تھے تمہاری کوالٹی کیا ہے؟ پتہ چلتا تھا کہ یہ آنے والا وہ ہے جو اچھا پڑھا سکتا ہے. نبی آدم کہتے تھے مسلمانوں کے فلاں قبیلے میں جاؤ اور اتنے مسلمانوں کو پڑھانا تمہاری ذمہ داری، بس تمہارا یہی کام ہے. ایک جوان آیا گرفتار ہو کر کے، نبی اعظم نے اس سے پوچھا کیا کر سکتے ہو؟ کہا میں پڑھا سکتا ہوں. نبی نے ڈیوٹی معین کر دی. اچانک پیغمبر کو خبر ملی کہ وہ یہودی جوان جو معلم تھا، مسلمانوں کو پڑھانے پر مامور تھا، مریض ہو گیا. پیغمبر جاتے اس کی عیادت کے لیے. نبی اعظم نے کیا دیکھا کہ حالات اچھے نہیں ہیں، حالت احتضار آن پہنچا ہے. اور میں پھر گزارش کروں گا میرے عزیزو، اس احتضار کے عالم سے ہمیں اور آپ کو ڈرنا ہے. نبی آدم آخری لمحات میں بار بار پانی مانگ رہے ہیں. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت؟ تو اس موقع پر پیغمبر فرماتے ہیں قد جاءت سکرات الموت، سکرات موت کی منزلیں آن پہنچی. امام حسن کے بارے میں بھی ملتا ہے. پیغمبر آدم نے اس یہودی جوان سے کہا دیکھو میری ایک گزارش ہے، تم نے اپنی زندگی گزار دی، آخری لمحات میں چاہتا ہوں کہ تم شہادتین پڑھو، مسلمان ہو جاؤ. اب وہ اپنے اماں ابا کو دیکھ رہا ہے. ماں باپ بھی یہودی ہیں. توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، یہ آج کے سماج کے والدین کے لیے پیغام ہے کہ جہاں آج کے ماں باپ اپنے بچے کو مسجد میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بے ساختہ کہتے ہیں لو ہمارا بچہ ہاتھ سے نکل گیا. اگر ایک نوجوان نے داڑھی رکھ لی جسے زینت الرجال کہا جاتا ہے تو فوراً یہ کہا جاتا ہے لو بچہ مولوی بن گیا. وہ یہودی ماں باپ ہیں لیکن منصف ہیں. انہوں نے کہا بسم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم مسلمان ہو جاؤ کہو لا الہ الا اللہ. اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھا، دنیا سے رخصت ہو گیا. عزیزان گرامی، تاریخ کے سنہرے ابواب میں ان افراد میں اس کا نام درج ہو گیا جو بغیر نماز روزے کے براہ راست جنت میں جانے والے ہیں. نبی آدم نے اس کے والدین سے کہا
اتنی مہلت دو کہ ہم مسلمانوں کو خبر کر دیں تاکہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کا موقع فراہم آ جائے۔ ایک طرف وہ کردار نبی کہہ رہے ہیں اگر معلوم ہو جاتا تو ہم مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ ہونے دیتے، ایک طرف یہ منزل ہے، نو مسلم ہے لیکن چونکہ اس نے اپنا رشتہ علم سے جوڑ رکھا تھا، مسلمان ہوا تو پیغمبر کہتے ہیں ہم اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کا انتظام کریں گے۔ یہ علم نہایت اہم شے ہے، البتہ علم ڈگریوں کا نام نہیں ہے، علم 10-20 برس مدرسے کی چہار دیواری میں رہ لینے کا نام نہیں۔ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے۔ جناب رضا سرسوی علی اللہ مقامہ کہتے ہیں کہ علم انسان کو ممتاز بنا دیتا ہے، علم سویا ہوا احساس جگا دیتا ہے، علم معبود حقیقی کا پتہ دیتا ہے، علم انسان کو فرشتوں سے بڑھا دیتا ہے۔ جوتیاں پہنے ہوئے علم جہاں آئے گا اس جگہ سر بھی ملک رکھے تو جل جائے گا۔ اور پھر جناب رضا سرسوی کہتے ہیں کہ علم ظالم کی حمایت کبھی کرتا ہی نہیں، علم مذہب سے بغاوت کبھی کرتا ہی نہیں، علم جھوٹوں کی حمایت کبھی کرتا ہی نہیں، علم اشکوں کی تجارت کبھی کرتا ہی نہیں، علم کے پاس کبھی رجس نہیں آ سکتا، علم کا سایہ بھی ابو جہل نہیں پا سکتا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ علم کا شہر محمد ہے تو در ہیں حیدر، علم کا دل ہے محمد تو جگر ہیں حیدر، علم کا نور محمد تو نظر ہیں حیدر، علم کا شمس محمد تو قمر ہیں حیدر۔ جو رضا علم کی توقیر نہیں کر سکتا وہ عزاداری شبیر نہیں کر سکتا۔ یہ علم ہے جو انسان کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو ایک طرف یہ تصور جو چاہے وہ اسے مل جائے، حتیٰ ان مستشرقین نے دنیا میں گم ہونے کے بعد آزادی کا اتنا عظیم تصور پیش کیا کہ اگر کوئی انسان خودکشی کرنا چاہے تو اب اسے آزادی ہے جائے خودکشی کر لے۔ میں گزارش کروں گا اپنی عمر کے برادران سے اور حتیٰ جو بڑے ہیں کہ اپنے بچوں کو اگر ہم اسکولز میں بھیج رہے ہیں، کالجز میں بھیج رہے ہیں، یونیورسٹیز میں بھیج رہے ہیں، ذرا ہوشیار رہیں۔ سوسائڈ کا ریشو آپ نے دیکھا ہے کتنا بڑھ گیا ہے، جہاں انسان تعلیم حاصل کر رہا ہے وہاں تک یہ مرض پہنچ چکا ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو دینی اعتبار سے اپنے گھر کے حدود میں مضبوط کرنا ہے تاکہ وہ راہ مستقیم سے منحرف نہ ہونے پائیں۔ کیا یہی آزادی ہے جس کا پیغام لے کر نبی خاتم آئے تھے معاذ اللہ، کہ انسان 2 نمبر کے پیسے کمائے؟ کیا یہی آزادی ہے معاذ اللہ اسی کا پیغام لے کر نبی خاتم آئے تھے کہ انسان دوسرے کی زمین کو اپنی زمین بنا لے؟ کیا اسی طرح کا آزادی کا تصور لے کر آئے تھے پیغمبر خاتم کہ اگر انسان خودکشی کرنا چاہے تو خودکشی کر لے؟ نہیں۔ کون کنڈم کرے گا اس نظریے کو؟ تردید کون کرے گا؟ وہی کرے گا جس نے باب مدینۃ العلم پر جبہہ سائی کی ہو اور وہاں سے خوشہ چینی کر کے اپنے علم کے جواہر پارے لوٹائے ہوں۔ نام کیا ہے؟ شہید استاد بزرگوار جناب مرتضیٰ مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ شہید مطہری نے کہا یہ نظریہ غلط ہے، بہرحال آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ انہوں نے ایک جملہ کہا ہے، کہا کمال حریت کمال بندگی میں پوشیدہ ہے۔ جو جتنا بڑا عابد ہوگا وہ اتنا بڑا آزاد انسان ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا کہ امام سجاد امام حریت کیوں کہلائے۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں طوق خاردار، کمر میں لنگر، لیکن امام سجاد کی عبادت نے امام سجاد کو امام الحریہ بنا دیا۔ کہ ہمارے عزیز دوست سرزمین قم سے عابد رضا مولانا عابد رضا نوشاد گوپال پوری نے کیا خوب کہا کہ ظلم کی ترویج ہوتی ہے بنام حریت، اس طرح پامال ہوتا ہے نظام حریت۔ آج ہم دیں گے زمانے کو پیام حریت، ہم ہی یہ بتلائیں گے کیا ہے مقام حریت۔ حق فقط عابد کو ہے تھامے لجام حریت، یہ وہ قیدی ہے جو کرتا ہے کلام حریت۔ ہتھکڑی بیڑی سے جس کے خوف کھائے ظلم و جور، زیب اس قیدی کو دیتا ہے کلام حریت۔ آبلوں کے آپ سے عابد نے کی آتش میں ہار، ورنہ جل کر راکھ ہو جاتے خیام حریت۔ آزادی کا تصور، لہذا آزادی کا تصور یہ نہیں ہے کہ انسان موجودہ دور میں مثلاً بس اوقات ہم بھی دیکھتے ہیں اپنے سماج میں، نکاح پڑھنے جاتے ہیں، شادیوں میں شریک ہوتے ہیں، ہم بھی آپ ہی کی طرح اسی سماج میں سانسیں لے رہے ہیں،
سوچیے آپ کتنے شرم کی بات ہے کہ ایک مومن عزادار اہل بیت کا چاہنے والا اپنی زوجہ کا، اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا ہاتھ لے کر کے ادھر ادھر پھر رہا ہے، اور وہ برہنہ سر. یہاں بدحجابی کا سوال نہیں ہے، بد حجابی کی بات نہیں ہے، بے حجابی کے ساتھ. یہ فیشن بن گیا ہے، یہ جدت پسندی. مولانا ہمیشہ تو حجاب، آج ایک فنکشن کا تو مسئلہ ہے. یاد رکھیے گا میرے عزیزو، شیطان جن راستوں سے بندگان خدا کو گمراہ کرتا ہے ان میں ایک راستہ کیا ہے؟ گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا. یہ انہی راستوں میں سے ایک راستہ ہے کہ شیطان گناہوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. حقیقت آزادی کا تصور اہل بیت طاہرین نے پیش کیا. میں پیش کروں گا آپ کے سامنے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ واقعی معنی میں آزادی یہ نہیں کہ خاتون کم لباس پہن کر کے گھر سے باہر نکلے. حقیقت آزادی کا تصور اہل بیت طاہرین نے پیش کیا. مثلا من اوحش الناس تبرأ من الحریہ، معصوم کا فرمان، جسے دیکھ کر لوگ ڈرنے لگیں وہ آزادی سے کوسوں دور ہے. اب یہ بہرحال سمجھنا چاہیے ہم سب کو. کسی مولوی صاحب کو دیکھ کر اگر لوگ ڈرنے لگیں تو سمجھ جائیے کہ بھائی اس انسان کے ہاں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن آزاد نہیں ہے. کسی حکمران کو دیکھ کر کے انسان ڈرنے لگے، کسی اعلیٰ آفیسر کو دیکھ کر کے اگر لوگ ڈرنے لگیں تو سب کچھ وہ آفیسر ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال آزاد نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے معصوم نے فرمایا لا یحل المسلم ان یروع مسلما، ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کو وہ ڈرائے. روایت سنیے گا، معصومین نے کسی ایک لمحے حیات میں اور کسی ایک مرحلہ حیات میں ہمیں اور آپ کو تنہا نہیں چھوڑا ہے. روایت کہتی ہے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا امام صادق، توجہ کیجئے گا، مولا امام صادق اپنی کنیز کو حکم دیتے ہیں خبردار فلاں حجرے میں مت جانا. اور یہ ہم سب کو حکم دیا گیا ہے. قرآن مجید نے اعلان کیا کسی کے گھر میں جاتے وقت پہلے اجازت لو. حتیٰ گزارش بڑوں سے بھی ہے، اپنے برادران سے بھی ہے. بزرگوں سے گزارش یہ ہے کہ بہو اور بیٹے کے کمرے میں بغیر ناک کیے ہوئے آپ کو نہیں جانا ہے. میں بتا رہا ہوں گھر گھرانے کے شیرازے جو منتشر ہو رہے ہیں ان میں جو بہت سارے اسباب اور ریزنز ہیں ان میں ایک سبب یہ بھی ہے. اور پھر اسی طرح بچوں سے بھی کہا گیا خبردار والدین کے کمرے میں بھی اگر جانا ہو تو اجازت شرط ہے. نبی آدم کے پاس ایک جوان آیا، یا رسول اللہ کیا ماں کے کمرے میں جانے کے لیے بھی اجازت لینی ہوگی؟ جی ہاں. وہ کہتا ہے اے اللہ کے رسول وہ میری ماں ہے. پیغمبر خاتم کا جملہ ہے میرے عزیزو. نبی آدم نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنی ماں کو برہنہ دیکھو؟ اللہ اکبر. وہ کہتا نہیں. کہا بس اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اپنی ماں کے کمرے میں جاؤ تو پہلے اجازت لو. مہمان نوازی کے، مہمانداری کے، میزبانی کے اپنے آداب ہیں جسے آپ سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں ظاہراً پڑھ سکتے ہیں. تو عزیزان گرامی، امام نے کہا خبردار میرے فلاں حجرے میں کوئی نہ آئے. مولا حجرے میں پہنچے، کیا دیکھا؟ ایک کنیز ہے جو امام کا معصوم بچہ اپنی آغوش میں لیے ہوئے، کم سن بچہ، نو مولود، نوزاد، چند دنوں کا. اور جیسے ہی اس نے امام صادق کو دیکھا ڈر کے مارے وہ بچہ ہاتھ سے گرا، دنیا سے رخصت ہو گیا. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں نے امام سے پوچھا مولا یہ آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا کیوں ہے؟ کیا اس لیے کہ آپ کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا؟ جانے قربان، امام صادق فرماتے ہیں اس لیے نہیں بلکہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ آخر مجھے دیکھ کر میری کنیز مجھ سے اتنا ڈر کیوں گئی. ایک آزاد انسان کی علامت یہ ہے کہ اسے دیکھ کر کبھی کوئی ڈرتا نہیں ہے. اس کے بعد الحریہ منزہۃ من الغل والمکر، آزاد انسان وہ ہے جس کے یہاں مکاری نہیں ہے، جس کے یہاں دھوکہ نہیں ہے. یہ دھوکہ کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے، مجلس کے وعدے میں دھوکہ ہو سکتا ہے، کسی سامان کو بیچنے میں دھوکہ ہو سکتا ہے. میں پھر گزارش کروں گا بالخصوص جو افراد وادی تجارت کے مسافر ہیں، بہت اچھی بات ہے، بڑھنا چاہیے. الحمدللہ جوانوں کے اندر بیداری آئی ہے، لیکن للہ امیر المؤمنین کے فرمان کو پڑھیے. مولا کائنات آتے تھے بازار کوفہ میں اور آنے کے بعد بلند آواز سے کہتے تھے الفقہ ثم المتجر، پہلے جاؤ تجارت کے احکام اور آداب سے واقفیت حاصل کرو، پھر تجارت کے قدم اپنے آگے بڑھاؤ.
کبھی بھی ایک آزاد انسان کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اس کے ہاں عیاری اور مکاری نہیں پا جا سکتی۔ پھر فرمایا من توفیق الحر اکتسابہ المال من حلہ، ایک آزاد انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ پیسے تو کماتا ہے لیکن فقط جائز راستے سے، ناجائز راستے سے پیسہ نہیں کماتا ہے۔ دیکھیں یاد رکھیے گا میرے عزیزو، صدیقہ طاہرہ کے ناموں میں ایک نام ہے مبارکہ۔ برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہو، بلکہ برکت کا مطلب ہی شہید جناب علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان نے لکھا ہے کہ برکت ضروری نہیں کہ زیادہ دکھنے والی چیز ہو سکتا ہے چیز کم ہو لیکن باعث برکت ہو۔ ضروری نہیں کہ اسی مکان کو ہم کہیں بڑا عظیم ہے جو 5000 اسکوائر فٹ پر مشتمل ہو، نہیں، ممکن ہے 500 اسکوائر فٹ پر مشتمل مکان ہو لیکن وہ باعث برکت ہو۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ یاد رکھو اگر اپنے گھروں کو منور کرنا ہے تو تلاوت قرآن کے ذریعے، یا آرٹیفیشل لائٹ کبھی بھی آپ کے گھروں کو منور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پیسہ کمانا ہے، اور یاد رکھیے گا میرے عزیزوں، یہ تو ہمارا بھی تجربہ ہے، آپ کا بھی ہے، جب انسان اپنی محنت سے پیسہ کماتا ہے تو کم بھی ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے واہ بھائی، لیکن بعض افراد ایسے ہوتے ہیں سماج میں جنہیں دوسروں کے لقموں کی بڑی پرواہ ہوتی ہے، مطلب ان کو بس وہی اچھا لگتا ہے، انہیں وہی پروگرام اچھا لگتا ہے جہاں انتظام ہو۔ حاتم طائی سخاوت مشہور، 40 اونٹ نہر کی ہے، اور جہاں ظاہر ہے کھانے والی دعوت ہو، لوگ جوک در جوک جا رہے ہیں، حاتم طائی بھی اپنے ہاتھوں کو باندھ کر کے ٹہل رہا ہے، اور اس نے اچانک دیکھا کہ ایک کاشتکار معمولی سا کسان کھیت میں بیٹھا ہوا سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھا رہا ہے۔ حاتم طائی کیا کہتا ہے، کیا تمہیں خبر نہیں 40 اونٹ نہر کیے گئے ہیں، لوگ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، تم بھی جاؤ۔ وہ کاشتکار بظاہر معمولی شغل رکھنے والا لیکن بامعرفت و بادامیر بے ساختہ ایک جملہ کہتا ہے کہ مجھے حاتم طائی کے تر لقموں کی پرواہ نہیں ہے، مجھے وہ لقمہ عزیز ہے جو میں اپنا پسینہ بہا کر اپنے قوت بازو سے حاصل کرنے والا ہوں۔ تو ایک آزاد انسان کی علامت کیا ہے کہ وہ پیسے تو کمائے گا لیکن فقط اور فقط جائز۔ ابھی مثلا ورلڈ کپ کے درمیان نہ جانے کتنے جوانوں نے سوال کیا ڈریم 11 کے سلسلے میں، اور کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے۔ آپ چلے آئیے مراجع اعظام کی ویب سائٹس پر تو استفتاءات کی ایک جھڑی لگی ہوئی ہے، بھائی کیا ضرورت ہے؟ آپ جائز طریقے سے پیسے کمائیے اور پھر آ کر کے سکون کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ زندگی بسر کیجیے، پھر اس کی جو لذت ہے وہ ناقابل توصیف ہے۔ امام سجاد امام الحریہ کہلائے۔ کون ہے امام سجاد؟ جن کے لیے بزرگ علماء اہل سنت نے، میں نام نوٹ کر کے لایا ہوں، سب کو نہیں پیش کروں گا، مثلا ذہبی جیسے عالم نے بھی کہا ہے کان لہو جلالت عجیبہ، عظیم جلالت کے مالک تھے سید سجاد۔ فقط کان اہلا للامامہ، کون تھے امام سجاد؟ جو امامت کے اہل تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اہل سنت عالم۔ یا پھر زہری ما رأیت، یہ بھی اہل سنت عالم ہے، ما رأیت احدا افقہ من زین العابدین، ہم نے روئے زمین پر امام زین العابدین سے بڑا فقیہ کسی کو نہیں پایا اور نہیں دیکھا ہے۔ یا پھر سعید ابن مسیب کہتے ہیں ما رأیت اورع منہ، اس روئے زمین پر ان سے بڑا پرہیزگار ہم نے کسی کو نہیں پایا۔ یا ابن خلکان نے کہا ہے کہ امام سجاد شیعوں کے 12 اماموں میں سے ایک امام ہے، ومن سادات میں سے ہیں۔ اور اسی طرح مثلا امام مالک نے کہا ہے بلغنی ان علی بن الحسین کان یصلی فی اليوم واللیل 1000 رکعہ۔ توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، کیا کہا امام مالک نے کہ مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ شیعوں کے چوتھے امام سید سجاد شب و روز میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ پیش کروں آپ کے سامنے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ آخر پروردگار نے شب قدر کو لیلۃ مبارکہ کیوں کہا ہے۔ یہ بتائیے ایک رات ہے، لیکن رات کا کیا ڈیوریشن بڑھ جاتا ہے؟ کیا 2-4 مہینے کی رات ہوتی ہے؟ نہیں، رات وہی ہے، لیکن پروردگار کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، رات ایک ہے لیکن 1000 مہینوں سے بہتر۔ 1000 مہینے کا مطلب ہو گیا تقریباً 80 82 84 سال۔ آنے والا آیا علامہ امینی کے پاس اور آنے کے بعد کہتا ہے
یہ جو آپ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ ہر رات میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، بھلا ممکن کیسے ہے؟ 1 رکعت نماز پڑھنے کے لیے 1 منٹ چاہیے، 1000 رکعت نماز پڑھنے کے لیے 1000 منٹ، جو ہو گئے 14 گھنٹے تقریباً، رات ہوتی 7-8 گھنٹے کی۔ علامہ امینی علیہ الرحمہ نے لکھنؤ تک کا سفر کیا ہے کتاب الغدیر لکھنے کے لیے، ولایت کا حسین قلعہ جو تعمیر کیا ہے، علامہ امینی نے مصلی اٹھایا، اللہ اکبر کہا، اور اسی محدود رات میں 1000 رکعت نماز پڑھ لی، اور پھر اعلان کیا جب علی کا غلام یہ کام کر سکتا ہے تو علی اور اولاد علی 1000 رکعت نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ اچھا ایک اس سے بہتر صلوات بھیج دیجئے بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس جلدی سے امام سجاد کی فضیلتوں کے 1-2 گوشے کی جانب اشارہ کروں گا۔ دیکھیے امام سجاد، حتی علماء اہل سنت نے لکھا ہے، امام سجاد خانہ کعبہ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، ہشام ابن عبد الملک وہاں پہلے سے موجود ہے، حجر اسود تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، لیکن امام سجاد جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں مجمع کائی کی طرف پھٹتا جا رہا ہے۔ کسی نے کہا یہ ہے کون؟ ہشام پہچانتا ہے، لیکن کیا کہتا ہے ہم نہیں جانتے۔ کیا کہنا؟ دیکھیے شاعر وہی ہے جو بر وقت اہل بیت کے دفاع کے لیے اشعار کہے، اور شاعری کے معیار کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ میں نے بہت جگہوں پر بیان کیا ہے، عشرت صاحب کے اعلی اللہ مقامہ 40ویں میں بھی بیان کیا ہے، ان کی تعزیتی جو نوٹ ہم نے جاری کی تھی اس میں بھی بیان کیا ہے۔ فرزدق جیسے شاعر نے فوراً امام کا دفاع کیا اور پہچانوایا، ھذا الذی تعرف البطحا وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم، ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، جس کا ترجمہ کیا پروفیسر حیدر عباس صاحب نے۔ کیا کہا کہ چومتی ہے ارض بطحا اس کا ہر ایک نقش قدم، خوب اسے پہچانتے ہیں کعبہ و ہل و حرم، پڑ گیا کیا فرق گر تو نے نہ پہچانا اسے، جانتا ہے اس کو تو سارا عرب سارا عجم، تو ہے ناواقف تو سن لے یہ ہے ابن فاطمہ، جد اسی کے ہیں محمد صاحب جود و کرم۔ یہ امام سجاد کی عظمت ہے۔ بعد واقعہ عاشورہ امام سجاد نے کیا کیا؟ کربلا کو باقی رکھنے کے لیے، ابھی تو حالات آپ کے سامنے ہیں، بہرحال دنیا کے ایک گوشے میں مظلوموں پر ظلم ہوتا رہا، دسیوں ہزار بچے مارے گئے۔ یہ تو بہت معمولی حالات تھے جن کا ہم نے اور آپ نے مقابلہ کیا ہے۔ وہ دور ایسا تھا بنی امیہ کا کہ امام سجاد مجمع عام میں آ کر کے خطبہ نہیں دے سکتے تھے۔ امام سجاد نے کربلا کے مشن کو باقی کیسے رکھا؟ اور پھر میرا سوال ہے اپنے جوان دوستوں سے، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، کہ آخر امام سجاد کے علمی کارناموں سے ہم اور آپ کتنا واقف ہیں؟ ہم اور آپ کتنا واقف ہیں؟ امام سجاد کے کارناموں میں ایک اہم ترین کارنامہ ہے رسالۃ الحقوق۔ کیا کوئی بہت موٹی کتاب ہے؟ شاید A4 سائز کے چند صفحات بنے، 50 یا 51 حقوق، بعض فہرست کے اعتبار سے 50، بعض علماء کی فہرست کے اعتبار سے 51 حقوق امام نے بیان کیے ہیں۔ اللہ کا حق کیا ہے، نفس کا حق کیا ہے، اعضاء و جوارح کے حقوق کیا ہیں، آنکھ کا حق کیا ہے، کان کا حق کیا ہے، ہاتھ کا کیا ہے، پیٹ کا کیا ہے، سب امام نے بیان کیا ہے۔ پھر جب رشتوں کا تذکرہ آیا تو والدین کا حق کیا ہے، سب سے پہلے مرحلے میں اولاد کا حق کیا ہے، استاد و شاگرد کے باہمی حقوق کیا ہیں، حاکم اور رعایا کے حقوق کیا ہیں، قرض لینے والے کا حق کیا ہے، قرض دینے والے کا حق کیا ہے، مؤذن کا حق کیا ہے، امام جماعت کا حق کیا ہے۔ یہ کس نے بیان کیا؟ یاد رکھیے میرے عزیزو، اگر ہمارے سماج کے تمام اہل بیت کے چاہنے والوں نے امام سجاد کے رسالۃ الحقوق کو پڑھ لیا ہوتا تو کبھی بھی اپنے محلے کی مسجد کے لیے وہ سستے مولوی کو تلاش نہ کرتے۔ ابھی ایک فکر یہ بھی بیٹھی ہوئی امام مومنین کے درمیان، سستا مولوی لے کر آؤ۔ ظاہر ہے مولوی سستا آئے گا تو فکر بھی سستی ہوگی۔ سستا مولوی، عجیب و غریب اصطلاحات سننے کو ملتی ہیں۔ یہ امام سجاد نے 1400 سال پہلے رسالۃ الحقوق میں الگ سے امام جماعت کا حق لکھا ہی اس لیے تھا تاکہ رہتی دنیا تک ہمارے چاہنے والوں کے لیے یہ بات مشعل راہ بن جائے۔ امام سجاد کے کارناموں میں ایک کارنامہ جو بہت اہم ہے وہ ہے شاگردوں کی تربیت۔ دیکھیے میں ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں
اور بہرحال بعض علاقوں میں سادات اور غیر ساداتی سارے مسائل بہت اچھلتے ہیں. کچھ لوگوں کو اپنی سیادت پر ناز ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو اپنے کنبے پر ناز ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو اپنے شہر پر ناز ہوتا ہے. یہ موضوع نہیں ہے, وگرنہ میں اس پر روشنی ڈالتا اور ڈالوں گا انشاءاللہ, اور میں نے بعض جگہوں پر بیان بھی کیا. آپ انصاف سے بتائیے, اگر میں اکبر پور کا رہنے والا ہوں تو کیا میرے لیے باعث فخر ہے؟ کون سی بڑی بات ہو گئی بھائی؟ اللہ نے اکبر پور میں پیدا کیا, ہم ہو گئے اکبر پوری. آپ لکھنؤ کے ہیں, ہو گئے لکھنوی. اس میں آپ کا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں. ایک امریکہ میں پیدا ہو گیا, وہ ہو گئے امریکی, اس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں. امام سجاد نے جو شاگردوں کی تربیت کی ہے اس میں کیسے کیسے شاگرد ہیں, میں صرف 2 نام لے رہا ہوں. ایک نام ہے جناب ابو حمزہ صومالی کا. کیا پہلے دن سے ابو حمزہ صومالی شیعہ امامی تھے؟ ابو حمزہ صومالی مسجد میں موجود ہیں, کیا دیکھا؟ ایک جوان جو آتا ہے کہتا ہے اللہ اکبر. مسجد کے بام و در بھی اس کے ساتھ کہتے ہیں اللہ اکبر. نماز تمام ہوئی, وہ جوان نماز تمام کر کے مسجد کے باہر نکلا. ابو حمزہ صومالی پیچھے پیچھے کیا دیکھا؟ ایک جم غفیر, کوئی ہاتھوں کو چوم رہا ہے, کوئی پیشانی کا بوسہ لے رہا ہے, کوئی مسئلہ دریافت کر رہا ہے. ابو حمزہ صومالی نے ایک کا ہاتھ پکڑا, بھیا یہ ہے کون؟ وہ عاشق امام سجاد کہتا ہے یہ ہم شیعوں کے چوتھے امام سید الساجدین زین العابدین علی بن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. علماء نے لکھا ہے یہ جناب ابو حمزہ صومالی اور امام سجاد کی پہلی ملاقات تھی. امام اپنے ساتھ نجف لے کر گئے ہیں, جد امیر المومنین کی زیارت کے لیے دعا تعلیم فرمائی ہے, اور پھر ایسی دعا کہ کلمات امام سجاد کے, لیکن دعا کا نام ہی دعائے ابو حمزہ صومالی پڑ جاتا ہے. ایک شاگرد کا اور نام سن لیجئے, جناب ابو خالد کابلی. کیا عظیم صحابی ہیں, کیا عظیم شاگرد ہیں. فرماتے ہیں یا ابا خالد, روز جمعہ ہے, منسوب ہے امام زمانہ سے, یا ابا خالد ان اہل زمان غیبتہ افضل من اہل کل زمان. اے ابو خالد, آخری دور میں زندگی بسر کرنے والے مؤمنین ہر دور کے افراد سے بہتر ہیں. ہم اور آپ ہر دور کے افراد سے بہتر ہیں. ہر دور کا مطلب سمجھے, دور پیغمبر بھی ہے, دور امیر المؤمنین بھی ہے, دور امام حسن بھی ہے, دور امام حسین بھی ہے. تمام معصومین کے ادوار میں زندگی بسر کرنے والوں سے بہتر کون ہے؟ آج کے دور میں زندگی بسر کرنے والے مؤمنین. لیکن شرط کیا ہے؟ القائلین بامامت, جو آخری امام کی امامت کا اقرار کرنے والے ہوں اور ان کے آنے کا انتظار کرنے والے ہوں. تو انتظار کیسے ہوگا؟ ویسے انتظار ہوگا جیسے ہم اور آپ ٹرین کا انتظار کرتے ہیں جب لیٹ ہو جاتی ہے, جب فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہے, جب لائٹ کٹ جاتی ہے, جب کسٹمر نہیں آتا ہے, جب مجلس کا وعدہ نہیں ملتا ہے. کیا ویسا انتظار کرنا ہے؟ نہیں میرے عزیزو. انتظار یعنی حاکمیت قرآن پہ ایمان, انتظار یعنی خلاصہ تقویٰ, انتظار یعنی پاسداری فکر و عقیدہ, انتظار یعنی انسان واجبات کو انجام دے اور محرمات سے اپنے آپ کو دور رکھے. یہ امام سجاد کے کارناموں میں ایک کارنامہ. بات آخری مرحلے تک آ گئی. امام سجاد کے کارناموں میں ایک اہم ترین کارنامہ ہے دعاؤں کے قالب میں الہی معارف کو پیش کرنا. پھر سوال کر رہا ہوں, اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ یہاں سے باہر تک مومنین ہیں, پھر میں کہوں گا بزرگوں سے معذرت کے ساتھ, کتنے لوگوں نے اب تک صحیفہ سجادیہ کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے؟ صحیفہ مبارکہ سجادیہ 54 دعاؤں کا مجموعہ ہے آج کی تاریخ میں, وگرنہ امام کی دعائیں بہت تھیں. علماء نے کام کیا ہے, علماء پر نکتہ چینی کرنا بہت آسان کام ہے. 200 سے زیادہ دعائیں مستدرک صحیفہ سجادیہ مارکیٹ میں آ چکی ہے, ہمارے یہاں نہیں ہے, چونکہ کتاب نہ خریدنے والے ہیں نہ کتاب پڑھنے والے ہیں. آپ سوچئے, آپ کبھی غور کیجئے کہ ہمارے کتنے ادارے کام کر رہے ہیں, اور ان اداروں میں دعویٰ تو ہمارا بہت ہے کہ ہم 6 کروڑ ہیں, 7 کروڑ ہیں, 3 کروڑ ہیں. انصاف سے بتائیے کہ ان 5 کروڑ شیعوں کے لیے منتھلی کتنی میگزین کی ضرورت ہے؟ اور ہمارے جو سب سے بڑے بڑے ادارے ہیں وہ کتنی میگزین نکال رہے ہیں, ان کے کتنے ایسے سبسکرائبرز ہیں جو باقاعدہ ریگولر پیسے جمع کر رہے ہیں؟ میرا سوال ہے. اور پھر سوچئے گا, اتنی بڑی تعداد اگر ہم شیعوں کی ہندوستان کی سرزمین پر ہے تو ہمارے کتنے بچوں کو مولوی ہونا چاہیے, ہمارے کتنے مدرسوں کو آباد ہونا چاہیے. کیا کھپت پوری ہو پائے گی؟ پھر وہی ہوگا
کہ آپ جسے بھی سر پر ٹوپی شیروانی اور امامہ ابا قبا دیکھیں گے آپ کہیں گے مولوی ہے، جبکہ شاعر نے فارسی زبان کے بہت خوب کہا ہے کہ ہر مرد شتردار ویسے قرنی نیست، ہر شیشے گل رنگ عقیقے یمنی نیست، صد بار اگر دائے بے طفلے تو دہت شیر، غافل مشوع دوست کی مادر شدنی نیست۔ جس کسی کے ہاتھ میں آپ نے اونٹ کی مہار دیکھ لی اسے آپ ویسے قرنی کا نام نہیں دے سکتے، یہ چمکتے ہوئے شیشوں کو آپ عقیق یمنی نہیں کہہ سکتے۔ اگر 100 بار بھی آپ کے بچے کو ایک دایا دودھ پلائے تو یاد رکھیے گا وہ دایا ہی رہے گی، بچے کی ماں بننے والی نہیں ہے۔ تو لباس سے دھوکہ مت کھائیے میرے عزیزوں۔ امام سجاد نے اس دور میں الہی معارف کو پہنچانے کے لیے دعاؤں کو سہارا بنایا ہے۔ یہیں جعفریہ کالونی میں رہتے تھے مرحوم جناب طیب کاظمی علی اللہ مقامہ نے کیا خوبصورت کہا انہوں نے کہ ایک ایسے دور میں جو دور تھا قیامت کا، ہر ایک سمت تھا ماحول خوف و دہشت کا، مذاق اڑتا تھا اسلام کی شریعت کا، تھا حملہ دین کے قوانین پر سیاست کا، امام وقت نے فکر رسا سے کام لیا، برائے حفظ شریعت دعا سے کام لیا۔ اور پھر یاد رکھیے گا امام نے جو کیا حکمت عملی اختیار کی ہے، مولا آ کر کے فضائل بیان نہیں کر سکتے، مولا آ کر کے مصائب بیان نہیں کر سکتے، خطبہ نہیں دے سکتے۔ امام سجاد کی حکمت عملی یہ ہے کہ امام نے اپنی ہر دعا کا آغاز محمد و آل محمد علیہم السلام پر تحفہ درود و صلوات و سلام کے ذریعے کیا ہے، اور پھر حاکم وقت کو متوجہ کیا ہے، چیلنج کیا ہے کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو لیکن دعا کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ زمانہ پڑھ کے تو دیکھے صحیفہ سجاد ہے جس میں رشد و ہدایت کا ایک جہاں آباد، یہ خاص سید سجاد ہی کی ہے ایجاد، دعا پہ نشر شریعت کی ڈال دی بنیاد، رخ حیات بشر اس طرح نکھار دیا، دعا کے درس سے اخلاق کو سوار دیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک حرف بحر علوم کا موتی ہے، ظرف لفظ میں مخفی خزانہ علمی، ہر ایک سطر ہے زوبار جادہ شرع، ورق ورق پہ ہے مضمون نو کی جلوہ گری، صحیفہ ہے کہ سمندر ہے علم و حکمت کا، یہ شاہکار ہے سجاد کی امامت کا۔ ہمارا تحفہ سلام پہنچے بارگاہ امام سجاد تک۔ مولا نے 54 دعاؤں میں صرف جوانوں سے گزارش کروں گا ایک مرتبہ آپ دعا نمبر 8 کو پڑھ کے دیکھیے۔ امام نے 40 سے زیادہ اخلاقی بیماریوں سے خدا کی بارگاہ میں پناہ طلب کی ہے، انہی چیزوں میں حتیٰ تکلف سے، حتیٰ کم قناعتی سے، بے صبری سے۔ امام فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں صبر کا باندھ ٹوٹ جائے اور میں بے صبری میں مبتلا ہو جاؤں، خدا تیری بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ اور انہی چیزوں میں ایک چیز کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بکا من ہیجان الحرص وثورۃ الغضب وغلبۃ الحسد وضعف الصبر وقلۃ القناعۃ وشکاست الخلق والحاح الشہوہ۔ یہ دور شہوتوں کو فروغ دینے کا دور ہے۔ ایسے دور میں امام سجاد کی دعائیں ہمارے لیے راہ گشاں ہیں۔ اور پھر امام نے اسی صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 24 میں والدین کے حق میں دعا کی، دعا نمبر 25 میں امام نے اولاد کے حق میں دعا کی۔ صرف بچہ پیدا نہیں کرنا ہے، پیدا کرنے کے بعد اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کے پروان چڑھانے کے لیے، اس کو سلیقہ سکھانے کے لیے، اس کو دینی، اخلاقی، سیاسی، سماجی شعور عطا کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو اہل بیت طاہرین علیہم السلام کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہوگا۔ خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں معبود ہمارے اس ذکر کو مرحوم کے علو درجات کا ذریعہ قرار دیں۔ اے کریم پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ دیکھیے واقعی میں آج ایک بڑا نقصان اور ہو گیا، 72 تابوت کی فضا سونی ہو جائے گی سن 1445 کے بعد سے۔ کس طرح کے معروف نقیب استاد شاعر، واقعی مخلص، متواضع، با اخلاق، علماء کا اور طلاب و افاضل کا احترام کرنے والے جناب قیصر جون پوری صاحب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا ہے معبود ان جملہ مؤمنین اور مرحومین کی مغفرت فرما، اور ان کے گھر والوں کو، پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ جلدی سے میں مصائب کے چند ایک فقرات کو پیش کروں اور بات کو ختم کر دوں۔ دیکھیے سخت ہوتا ہے کسی انسان کے لیے کہ اس کا باپ دنیا سے رخصت ہو جائے، سخت ہے۔ ہم نے بھی یہ غم دیکھا ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس غم کو دیکھا ہوگا۔ بڑا دشوار مرحلہ ہوتا ہے،
سخت ترین مراحل میں یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو اپنی آنکھوں سے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہوا دیکھے، لیکن ساری مصیبتوں پر وہ مصیبت قربان جسے سید سجاد نے کربلا میں دیکھا، جسے یتیمہ حسین جناب سکینہ نے کربلا میں اور بعد کربلا خود محسوس بھی کیا ہے، اور پھر شام تک کا وہ سفر، ہماری جانیں قربان، ماں باپ فدا، اولاد نچھاور ہو جائیں اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام پر۔ پیش کروں آپ کے سامنے، دیکھیے کائنات میں بھائی بہن کی محبت بے نظیر ہے، شاید رشتوں میں جو مقدس ترین رشتے ہیں ماں باپ کے بعد وہ بہت مقدس رشتہ ہے بھائی اور بہن کا، لیکن جب کبھی بھی بھائی بہن کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہماری نگاہیں جا کر ٹک جاتی ہیں جناب زینب کبریٰ اور سید الشہداء امام حسین پر۔ بس میں تین چار منٹ آپ کے سامنے پیش کروں گا جو انشاءاللہ ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت قرار پائے اور باعث شفاعت قرار پائے۔ کیا لکھا ہے علماء نے؟ لکھا ہے کہ عرب کا یہ دستور تھا کہ بیٹی کی رخصتی کے بعد، سنیے گا، 3 دنوں تک بیٹی کی سسرال کوئی نہیں جاتا تھا۔ 3 دنوں کے بعد دلہن کی ماں جاتی تھی اپنی بیٹی کی خیریت لینے کے لیے۔ اب سوچیے آپ، جب جناب زینب کبریٰ کی رخصتی ہوئی ہے، شہزادی کونین موجود نہیں ہے، تو علماء نے کیا بیان کیا کہ امیر المؤمنین نے جناب فضہ سے فرمایا، فضہ جاؤ میری بیٹی زینب کی خیریت لے کر آؤ۔ یہ علماء نے بیان کیا ہے۔ جناب فضہ پہنچی ہیں، فضہ نے کیا دیکھا کہ زینب اولیاء مقام زار زار گریہ کر رہی ہیں بے تحاشا، اور پھر درمیان گریہ و زاری جناب زینب جناب فضہ سے کہتی ہیں، اماں فضہ یہ میرا گریہ اس لیے نہیں کہ مجھے اماں فاطمہ یاد آئی ہیں، بلکہ میرا گریہ اس لیے ہے کہ 3 شب و روز گزر گئے، میں نے ماجہ حسین کو نہیں دیکھا ہے۔ ایسی محبت۔ اور جب فضہ واپس آئی ہیں تو ادھر امام علی مقام سید الشہداء امام حسین گریہ کر رہے ہیں کہ اماں فاطمہ خواب میں آئی تھیں اور آنے کے بعد فرماتی ہیں، حسین میری لاڈلی اس سے زیادہ تمہاری جدائی کو برداشت نہیں کر سکتی، جاؤ بہن کی خیریت کے لیے۔ اب سوچئے بھائی بہن کی محبت۔ اور پھر شب عاشور امام حسین کا زینب اولیاء مقام کے خیمے میں جانا، اور جانے کے بعد کہنا، بہن ایسا نہ ہو کہ کل روز عاشور تمہارے صبر کا باندھ ٹوٹ جائے۔ جناب زینب کہتی ہے، نہیں، جو آج منزل صبر ہے یہی کل باقی رہے گی۔ اور صبح میں جب شہادت کا بازار گرم ہوا، گود کے پالوں کی بھی قربانی ہو گئی۔ حد یہ ہے کہ جناب زینب اولیاء مقام کے لال اون و محمد کی بھی قربانی ہو گئی۔ نہیں ملتا ہے کہ زینب نے اون و محمد پر ماتم کیا ہو، نہیں ملتا ہے۔ ہاں، سجدہ شکر میں اپنے سر نیاز کو جھکا دیا ہے، خدایا ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ ہاں، زینب کے بارے میں یہ ضرور ملتا ہے، امام باقر فرماتے ہیں، سوچیے آپ، امام باقر فرماتے ہیں کہ میرے جد امام حسین کی شہادت کے بعد ان کے جنازے کو گھوڑے کی ٹاپوں سے اتنا پامال کیا گیا تھا کہ پھوپھی زینب بھی پہچان نہیں پائی تھیں، کہتی ہیں، انت اخی، کیا تم ہی میرے ماجہ حسین ہو؟ یہ زینب ہے۔ بڑی قربانیاں ہیں کربلا در کربلا میں ماند اگر زینب نہ ہوتی، اگر زینب کربلا میں نہ ہوتی تو کربلا میں دفن ہو کر رہ جاتی۔ کربلا کو پہنچایا ہے اور کربلا رسانی کا کام کیا ہے جناب زینب اولیاء مقام نے۔ بس میں ختم کروں، سوچیے آپ، راہ کوفہ، اور پھر زینب نے کوفے میں جو انداز خطاب اختیار کیا ہے، راہ شام کے دربار میں جو آپ کے خطاب کا انداز ہے کہ مورخ کو لکھنا پڑتا ہے کأن علی یتکلم، ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا علی گفتگو کر رہے ہیں۔ زینب نے ساری مصیبتوں کو برداشت کیا، یہاں تک کہ امام سجاد کو جب یزید نے طلب کیا ہے اور کہا کہ اب آپ آزاد ہیں، ہتکڑی بیڑی جدا کر دی گئی۔ دیکھیے حفظ مراتب، ہمارے یہاں ذرا سا ہمارے پاس علم آ جاتا ہے، تھوڑا سا لباس آ جاتا ہے، کوئی ایک ڈگری آ جاتی ہے تو اب ہم بڑے چھوٹے کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ یہ خود ایک موضوع ہے مفصل، 2-4 گھنٹے اس موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے۔ امام سجاد پر جانے قربان، مولا ان آلام و مصائب میں بھی فرماتے ہیں، یزید مجھے اجازت دو، میں اپنی پھوپھی زینب سے جا کر کے گفتگو کروں گا۔ زینب در خیمہ پر بیٹھی ہوئی ہیں،
در زندان پر انتظار کرنے والی زینب نے کہا ہمارے چند ایک مطالبات ہیں، لوٹا ہوا سامان واپس کیا جائے، ہمارا دوسرا مطالبہ کہ ہمارے لیے مکان خالی کرایا جائے، ہم اپنے ماجائے حسین پر رو نہیں سکیں، اور پھر ہمارے لیے سواریوں کا انتظام کیا جائے۔ اب آپ سوچئے جب لوٹے ہوئے سامان کی بات امام سجاد نے پیش کی ہے تو یزید کیا کہتا ہے؟ ہم پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس موقع پر امام سجاد کھڑے ہو گئے تھے، یزید کیسی باتیں کرتا ہے، کیا تو اس کرتے کی قیمت ادا کر سکتا ہے جسے میری دادی فاطمہ نے چکیاں پیس پیس کر میرے بابا کے لیے سلا تھا؟ مکان خالی ہوا، کیا مجلس کی شان رہی ہوگی؟ اور پھر آخری منزل، سواریاں آمادہ ہو گئیں؟ ہاں سواری آمادہ ہے۔ جناب زینب نے جب نکل کر دیکھا، کیا دیکھا؟ رنگ برنگے کپڑے، ایک جملہ کا اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی عداء اولاد الزہرا، ان سے کہہ دو اس کا لباس تبدیل کر کے سیاہ لباس میں کر دیں تاکہ دیکھنے والے پہچان جائیں ہم اولاد زہرا حسین کے عزادار ہیں۔ سب سوار ہو گئے، اور جناب رباب جب نظر نہیں آتی ہیں، امام سجاد کمر کو تھامے ہوئے زندان شام کے ایک گوشے میں پہنچے، کیا دیکھا کہ ماں ننھی سی قبر پر گری ہوئی ہے، اور جب جناب زینب نے کہا بھابھی رباب سواری آمادہ ہے تو رباب تڑپ گئی تھی، شہزادی رباب مدینے جا کر کیا کرے گی؟ شوہر میرا مارا گیا، لاڈلا علی اصغر کربلا میں دفن کر دیا گیا، میری کمسن سکینہ زندان شام کے گوشے میں سو گئی، بیبیاں سوار ہو گئیں، کربلا آئی ہیں، کربلا سے مدینے پہنچی، یہ آخری منزل ہے۔ جب مدینے یہ قافلہ پہنچا ہے، زینب علیہ مقام نے اپنے آپ کو نانا کے مزار تک پہنچایا اور ایک جملہ کہا، نانا نواسے کی سنانی لے کر آئی ہے، اہل مدینہ گریہ کر رہے ہیں۔ اب اس موقع پر جناب زینب کیا فرماتی ہے؟ نانا اگر اغیار کا مجمع نہ ہوتا تو زینب آستینوں کو الٹ کر دیکھتی کہ راہ کوفہ و شام میں کتنے تازیانے مارے گئے ہیں۔ زینب نے مسلسل گریہ کیا تو ماجائے حسین پر، ہاں یہی زینب ہیں۔ جب اپنے مکان میں پہنچی ہیں، حجرہ کھولا ہے، ننھے ننھے بستر دکھے، اب زینب سے برداشت نہ ہوا، عبداللہ کے سامنے ماجرہ بیان کیا، عبداللہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اے عبداللہ فقط سنا تھا، برداشت نہ کر سکے، ذرا زینب کے کلیجے سے پوچھئے، 70 قدم کے فاصلے سے ماجائے حسین کے سر و تن میں جدائی دیکھ رہی تھی، آواز دے رہی تھی، اے پسر سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماجایا حسین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضم بقضائه وتسلیما لأمره الہی لا معبود سواک الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علم۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اے کریم پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا مرحوم محمد عامر صاحب جن کے اصال ثواب کی مجلس ادا ہے، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، اے کریم پروردگار ان کی مغفرت فرما۔ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت عالم به منا، اللہم ان کان محسنا فزد فی احسان وان کان مسیئا فتجاوز عنہ واغفر لہ، اللہم اجعلہ عندک فی اعلی علیین۔ اے کریم پروردگار واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا مرحوم کے پسماندگان بالخصوص اولاد کو، اعزاء اور اقربا کو صبر جمیل نصیب فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمیں دین فہمی، قرآن فہمی، کربلا فہمی کا شعور نصیب فرما۔ معبودی سروع زمین پر جہاں بھی تیرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ اے کریم پروردگار بحق سید الشہداء امام حسین مظلومین عالم کی حمایت فرما۔ اے کریم پروردگار واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ دشمنان سرکار سید الشہداء، دشمنان عزائے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے تمام دشمنوں کو اسی دنیا میں ذلیل و خوار فرما۔ اے کریم پروردگار واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا جملہ مؤمنین، علماء، افاضل، واعظین، خطباء، شعراء، ذاکرین، مراجع اعظام بالخصوص رہبر معظم انقلاب آیت اللہ العظمیٰ خامنئی، مرجع علی قدر آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، سید مقاومت جناب سید حسن نصر اللہ کو طول عمر بابرکت عنایت فرما۔ معبود اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما، اس انقلاب کو انقلاب سرکار حجت سے ملحق فرما۔ ہم سب کو مکہ و مدینہ، نجف و کربلا، سامراء و کاظمین، خراسان و قم کی زیارات سے مشرف فرما۔
اے کریم پروردگار ہمارے امام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ مزید سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم محمد عامر حیدر حسین صاحب ابن مرزا ابو تراب علی خان صاحب مرحوم کو اور جناب مرحوم قیصر نواب جون پوری صاحب کو اور جملہ مومنین اور مومنات کی ارواح کو اصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔